اب آج بیٹی کی برسی کے لیے اور گلزار علی کو یہ ساری برسی کے لیے ہم آج یہاں اس احتجاج کے لیے آئے ہیں اور برسی میں شامل ہیں کہ گلزار علی سے لے کر آج تک جو بھی شہادتیں ہوئیں ان کا بیس سمجھانے کے لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ اس کا بیس دو چیزوں سے ہے۔ جب گلزار علی صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی تو زبان میں اللہ فرماتا ہے کہ پیپلز کی اصلاح کے لیے میرے پیغمبر بھیجے، تو جب سے پاکستان بنا مگر پیپلز کی اصلاح کے لیے کسی نے کوئی پلیٹ فارم نہیں کیا۔ گلزار علی صاحب کی یہ پیپلز پارٹی کی جو بنیاد تھی وہ معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے، مگر حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ کوئی کام کرنے کے لیے میدان کو کھلا نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس کٹھن دور میں بھی گلزار علی بھٹو نے پیپلز کی آواز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جہاد سمجھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں پورا کیا۔ جب بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی تو پھر حالات نے کروٹ لی کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ اس قیادت کو وہ کر رہی تھی۔ اب بے نظیر صاحبہ کی قیادت میں یہ وہ قیادت ہے کہ ایک ریگستان کے اندر بھٹو صاحب اور شاہ فیصل ایک ریگستان میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس میں بے نظیر صاحبہ کی عمر اس وقت 15-16 سال تھی۔ آج کی بچی وہاں بیٹھی ہوئی، اب اس ریگستان میں کیا بات ہوئی گلزار علی بھٹو کا فیصل کی وہ دنیا کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بے نظیر صاحبہ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ جیسے سیاسی صاحبہ مکمل کام کرنے کے لیے اتر آئیں تو ان کا بھی مدد کیا گیا۔ اب ان کی شہادت میں وہ بات چھپا دی گئی جو آج پاکستان کے ظاہر نہیں ہوئی جاتا۔ یہ چراغ اس لیے جلائے جا رہے ہیں کہ یہ ضرور روشنی ملے گی۔ روشنی کی بنیاد ایک بات سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ شعور کا بیدار ہونا اصل انقلاب ہے، معاشی انصاف ہونا اصل اتحاد ہے۔ تو بے نظیر صاحبہ نے اب شہادت کے موقع پر یہ شہادت کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے جہاد یکجہت کا نعرہ مارا۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی کا بیس پیپلز کی اصلاح تھی، اس لیے بے نظیر صاحبہ کو ورلڈ کا احتجاج یہ کرنے کی موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں یہ بنیاد رکھی، جہاد یکجہت کی، پیپلز کی یکجہتی کی یہ بنیاد رکھی۔ اسی کے اندر بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار اس بات کو اجاگر کرے گا، شعور دے گا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت۔ اب بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمارے محسن آصف علی زرداری صاحب یہ اس قیادت کو لے کے چلے۔ اب جیسے آصف علی زرداری صاحب نے قیادت سنبھالی تو اس وقت حالات ایسے گمبھیر تھے کہ اتنی آسان نہیں تھی۔ اب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مشن کامیاب ہوگا اور پاکستان کی عوام کا ضرور ذہنی، جسمانی اور اخلاقی فائدہ ہوگا۔